بندہ مومن جو ہے نا، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ حالات کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے۔ حالات کی تنگی ہو، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، کچھ بھی ہو، وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ جوڑے رکھتا ہے اور اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن میں آج ہمارے پاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 اور 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز ادا کر لو تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ جب تم اطمینان کی حالت کے اندر آ جاؤ، تمہیں امن مل جائے، جنگ کے بادل چھٹ جائیں اور اس کے بعد امن قائم ہو جائے، تو تم لوگ نماز ادا کرو، اور یہ بات جان لو کہ نماز مومنوں کے اوپر مقررہ وقت کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ۔ اور قوم کی ان کا پیچھا کرتے ہوئے، ان کا تعاقب کرتے ہوئے آپ سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگر تمہیں زخم ملے ہیں، اگر تمہیں درد ہوا ہے، اگر تمہیں تکلیف یا مصیبت یا پریشانی پہنچی ہے، تو ان لوگوں کو بھی زخم لگے ہیں، ان لوگوں کو بھی اسی طرح درد ہوا ہے جس طرح تم لوگوں کو ہوا ہے، تم لوگوں کو جیسی مصیبت پہنچی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لیکن تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس چیز کی امید وہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا اپنے پہلوؤں کے اوپر لیٹے ہوئے ہوں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کی زبان کے اوپر رہنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے کسی بھی حالت کے اندر وہ غافل نہ ہو۔ اس سے پہلے کی جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 101 اور 102، اس میں اللہ رب العالمین نے سفر اور جنگ اور خوف کی حالت کے اندر جو نماز کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو بیان کیا کہ آپ سفر کے اندر نماز کو قصر کر سکتے ہیں، اور خوف کی نماز کی کیفیت کو بیان کیا۔ اب جب رب العالمین نے اس خوف کی کیفیت کو بیان کر دیا اور اس کے اندر نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو اس کے بعد رب العالمین نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بہت زیادہ ذکر اللہ رب العالمین کا آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، کھڑے ہوئے بھی اور جب بیٹھے ہوئے حالت کے اندر ہیں، یا آپ اپنے پہلوؤں کے اوپر ہیں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ نے غافل نہیں ہونا۔ اور جب بالکل اطمینان ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، جنگ کا کوئی معاملہ نہ رہے اور خوف نہ ہو آپ کی زندگی میں، تو پھر آپ نے نماز قائم کرنی ہے، اور وقت مقررہ کے اوپر نماز آپ لوگوں نے قائم کرنی ہے۔ نماز کی اصل یہ ہے کہ انسان اس نماز کو وقت مقررہ پر ادا کر دے، اور نماز کے اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیے، ایک نماز کا اول وقت ہے اور دوسرا نماز کا آخر وقت ہے۔ ان دو وقتوں کے درمیان نماز ادا کرنی ضروری ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے نمازوں کو لیٹ کرنا اور ایک نماز کو قضا کر کے پڑھنا، تاخیر سے پڑھ لینا، دوسری کے ساتھ ملا کر پڑھ لینا، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ نماز کا جو اصل نظام ہے، یا نماز سے جو اصل روحانیت جس چیز سے ملتی ہے، وہ ان اوقات کی پابندی ہے کہ جن اوقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کیا ہے، اور جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ تو اطمینان کی حالت کے اندر، امن کی حالت کے اندر اصل بات یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اوپر ہی ادا کیا جائے اور وقت سے تاخیر نہ کی جائے۔ یہ اصل جو ہے وہ کام ہے کرنے کا۔ اب اس آیت کے اندر ہمارے لیے جو پیغام ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جو پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے بنیادی طور پر اس آیت کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنوں کو جو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر کے لیے
جہاں پہ بھی رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ذکر کرنے کا ہمیں کہا ہے تو ذکر کثیر کرنے کا حکم دیا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور سب سے جو زندگی کے اندر سب سے زیادہ کام انسان کا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اپنے فارغ اوقات میں بھی چلتے پھرتے ہر حالت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال کے اندر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ نماز جو ہے یہ ضروری ہے، اس کے اندر کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو تب بھی ٹھیک ہے۔ نماز آپ کے اوپر فرض ہے، اور نماز اس کے وقت کے اوپر، جو وقت اسلام نے مقرر کیا ہے اس مقررہ وقت کے اوپر نماز کو ادا کرنا یہ فرض ہے۔ نماز خود بھی فرض ہے اور نماز کو مقررہ وقت کے اوپر ادا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ دوسرا پیغامی آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی مشکلیں ہو جائیں، کوئی بھی حالات کیسے بھی ہوں، جنگ کی حالت ہو، خوف ہو، کوئی مرض لائق ہو جائے، انسان کسی بھی حالت کے اندر ہو، زندگی کی کسی بھی حالت میں، تو اس کا جو تعلق ہے اپنے رب سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ بندہ مومن کا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے، جو اللہ سے اس کا رابطہ اور تعلق ہے، وہ حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتا، بلکہ ہر حال میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رہتا ہے، اور وہ رب العالمین کے ساتھ اس تعلق کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور جو ذکر ہے رب العالمین کا وہ ہر ایک حالت کے اندر ہے، وہ صرف کسی خاص وقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہے۔ اور جب خطرہ ٹل جائے اور جنگ نہ ہو تو اس صورت کے اندر جب انسان امن کی حالت کے اندر ہو تو نماز کو مقررہ وقت کے اوپر پوری شرائط کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ پورا ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 104، اس کے اندر رب العالمین نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جو دشمن قوم ہے اس کا پیچھا کرنے سے اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو سست نہیں کرنا، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو زخم لگے ہیں، آپ کو اس جنگ کے میدان کے اندر آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ لوگ زخمی ہوئے ہیں، آپ کو درد ملا ہے، تو ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا ہے۔ بدر اور احد کے اندر تو ان کو جو زخم لگے ہیں وہ تو آپ لوگوں سے زیادہ ہیں، ان کے زخمی زیادہ ہیں، ان کے جو لوگ جہنم واصل ہوئے ہیں وہ تم لوگوں سے زیادہ ہیں، ان کو بھی اس جنگ کے اندر، جنگ کے میدان کے اندر ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ تکلیف تو آپ کو بھی ملی ہے اور ان کو بھی ملی ہے، لیکن آپ کی جو امیدیں ہیں اپنے رب سے، اپنے رب العالمین کی ذات کے اوپر جو آپ کا یقین ہے، یا اس تکلیف کے بدلے میں جو آپ اجر کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ والی امید ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو امید ہے اجر کی، اخروی زندگی بہتر ہونے کی، وہ امیدیں ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو بھی مشکل وقت ہے، جنگ کا وقت ہے، ایسے عالم میں اپنے آپ کو سست نہیں پڑنے دینا، اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہیں دینا، مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اللہ کی مدد نصرت پہ اعتبار کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے اس میدان کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا ہے، اور جب تک جنگ اپنے حتمی نتائج تک نہیں پہنچ جاتی آپ لوگوں نے اس میدان کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ جنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جنگی معاملات ہوتے ہیں تو دونوں اطراف کے لوگوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو جائے تو ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا اور ان کا بھی نقصان ہوگا، دونوں طرف سے، دونوں اطراف کے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے جنگ کے میدان کے اندر۔ اب اس جنگ کے میدان کے اندر جو نقصان ہوا ہے دونوں اطراف کا، اس کے اندر جو پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمانوں کی جو شہادتیں ہوتی ہیں، ان کے جو زخمی ہوتے ہیں لوگ، ان کا جو مال وہاں پہ صرف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کی صورت کے اندر سب چیزیں باقی رہتی ہیں۔ جو انسان راہ
خدا کے اندر جہاد کے لیے نکل پڑتا ہے، غازی ہو کر لوٹے تب بھی اجر پاتا ہے، شہید ہو جائے تب بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اس کا جو مال اس راستے کے اندر صرف ہوتا ہے اور اس راستے کے اندر جو اس کو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں سے ہر ایک چیز کا اجر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے باقی چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا اخروی اجر کے لحاظ سے اس کے لیے بہت بہترین یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور پیغام اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جو ایمان ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان، وہ انسان کو استقامت عطا کرتا ہے۔ بندہ مومن جو ہے وہ مادی چیزوں کی کیلکولیشن نہیں کرتا کہ میرا یہ نقصان ہوا ہے، میرے اتنے آدمی جو ہے وہ شہید ہو گئے، یا میرا اتنا مال اس کے اندر لگ گیا۔ بندہ مومن ان مادی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، یا ان مادی چیزوں کے اوپر بھروسہ بھی نہیں کرتا، نہ جب میدان جنگ کے اندر جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا توکل، اعتماد مادی چیزوں کے اوپر نہیں ہوتا، کتنا اس کے پاس میٹیریل ہے، کتنا اس کے پاس اسلحہ ہے، کتنی اس کے پاس تعداد ہے، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا، وہ رب کا بھروسہ دیکھتا ہے کہ رب العالمین کی ذات کی مدد ہوگی تو تب میں کامیاب ہو پاؤں گا، اور وہ اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے کے اوپر میدان کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ مادی چیزوں سے بالکل دور اپنی نظر رکھتا ہے، اور ایک روحانی قوت اور اللہ رب العالمین کے ذات جو اس کا تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی سوچ اور فکر اور نیت کو مضبوط کر کے اس میدان کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب جنگ ختم ہو جائے، حتمی جب اس کا نتیجہ نکلنے لگ پڑے، تو اس وقت بھی مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ میرا کتنا کتنا نقصان ہوا ہے، شہادتیں کتنی ہو گئیں، یا ہمارا کتنا مال لگ گیا۔ وہ اس کے نیت کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس میدان جنگ میں ہمارا گیا ہے، ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں، تو شہیدوں کا ایک الگ رتبہ ہے، مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے دینے ہیں۔ ہمارا جو مال لگا ہے تو راہ خدا کے اندر یہ مال لگا ہے، اور اس مال سے ہمیں اجر ملنے والا ہے، تو ہر چیز کے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نسبت کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی اجر کی امید رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے، جس سوچ اور فکر کے بل بوتے کے اوپر وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان دو آیات کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی نمازوں کا پابند رہنا چاہیے، چاہے جنگ کی حالت ہو، مرض ہو، سفر ہو، کسی بھی حالت کے اندر نماز اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ وہ فریضہ ہے اللہ رب العالمین کا جو اس نے بندے کے اوپر مقرر کیا ہے۔ یہ رب العالمین کی ملاقات کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، تو اس ملاقات کا شوق دل کے اندر انسان رکھ کر وقت مقررہ کے اوپر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے تیار کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لے کر جائے، اور وہاں پہ نمازوں کو ان کے اوقات، مقررہ اوقات کے اندر پوری شرائط کے ساتھ اور بڑے بہترین انداز کے ساتھ، احسن اور پیارے انداز کے ساتھ ان نمازوں کو قائم کرے۔ یہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ چیز فرض کی ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ مشکل حالات کے اندر انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے بھروسہ کر لینا چاہیے، اور اس بات کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس کو مشکلیں، پریشانیاں ملتی ہیں، اس میں اپنی امیدوں کو وہ توڑے نہ، مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے وہ اس بات کے اوپر قائم و دائم رہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے اجر کی امید کو ہمیشہ اپنے اوپر حاوی رکھے، اور جو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اس نقصان کو، مادی نقصان کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کی فکر کرے۔ اللہ کریم اس قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔